پچھلی جو ہماری کلاس ہوئی تھی آف لائن والی، اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا ماحولیاتی اجزاء کے متعلق ہم دیکھ رہے تھے۔ ماحولیاتی اجزاء کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ماحولیاتی اجزاء کے اندر قدرتی اجزاء آتے ہیں، انسانی اجزاء آتے ہیں، پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں نکل کر آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں۔ اسی کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ ریپیٹیشن ایک طرح سے ہم جو ہے وہ اس لیکچر میں تھوڑا بہت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا تھا کہ ماحولیاتی اجزاء جو آپ کے نکل کر آتے ہیں، جو بھی آپ کو ماحول سے ساری چیزیں جو ملی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک کالم آتا ہے آپ کا قدرتی اجزاء۔ جو ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملی ہے، جو بھی آپ کو قدرت سے ساری چیزیں ملی ہے، جو حاصل کردہ چیزیں ہیں، وہ آتی ہے قدرتی اجزاء کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ آتا ہے انسانی اجزاء۔ جو ساری چیزیں جو ہے وہ قدرت سے ساری چیزیں جو حاصل تھی انسان کو، تو اس کا استعمال کر کر انسان نے جو اپنے طریقے سے، اپنے اعتبار سے، اپنی ایک طرح سے کام کر کر جو ہے اس نے کیا کیا ہے، وہ سارے اجزاء کو استعمال کیا ہے اپنی ضرورت کے حساب سے، اپنے ضرورت کے حساب سے ساری چیزیں بنایا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کائے میں آئے گی، وہ انسانی اجزاء کے اندر آئے گی۔ تو اسی طرح سے قدرتی اجزاء کے اندر اس بار آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر آپ کو چارٹ دکھائی دے رہا ہے، ٹری ڈائیگرام میں ایک طرح کا، کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ قدرتی اجزاء کے اندر پھر اس کے نیچے ایک پوائنٹ آتا ہے طبعی اجزاء۔ جو ساری طبعی اجزاء آپ کو حاصل ہے، جیسے کہ قدرتی اجزاء کے اندر طبعی اجزاء آتی ہے۔ طبعی اجزاء کے اندر جو چیزیں آتی ہے وہ آتا ہے پہاڑ، ندی، سمندر، سطح مرتفع، جنگلات، ریگستان۔ تو یہ ساری جو چیزیں جو آپ کو طبعی اجزاء کے اندر حاصل ہوتی ہے، ملتی ہے، تو یہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہاڑ ہو گیا، ندی ہو گئی، سمندر ہو گیا، سطح مرتفع ہو گیا، جنگلات ہو گئے، ریگستان ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں۔ انسان پہاڑ بنا سکتا، ندی بنا سکتا، سمندر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ایک طرح سے قدرتی اجزاء کے اندر آتا ہے، اور قدرتی اجزاء کے اندر طبعی اجزاء کے اندر آتا ہے، جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ پہاڑ آتے ہیں اس کے اندر، سمندر آتے ہیں، وغیرہ چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو قدرتی اجزاء کے اندر ملی ہے، حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر ہم اگر اس کے سامنے دیکھیں انسانی اجزاء کے اندر، تو یہاں پر نمبر 1 پر ہم کو دکھائی دیتا ہے سماجی اجزاء۔ سماجی اجزاء جس میں آتا ہے سماجی ادارے، گاؤں، شہر۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی قدرتی اجزاء تو انسان کو دیے ہے، لیکن ان قدرتی اجزاء کا استعمال کر کر انسانوں جو ساری چیزیں بنائی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سماجی اجزاء کے اندر آتی ہے۔ جیسے سماجی ادارے وغیرہ بہت سارے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ساری سوسائٹیز وغیرہ بنائی گئی ہے، بہت سارے ادارے ایک طرح سے لوگوں کے ذریعے سے چلائے جاتے ہیں۔ تو وہ ساری جو چیزیں وہ ایک طرح سے سماجی اجزاء کے اندر آتا ہے، اور سماجی اجزاء جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انسانی اجزاء کے اندر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا گاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم کو کیا کیا تھا کہ انسان بنا کر زمین پر بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انسان نے دھیرے دھیرے ترقی کی، اسی طرح سے اس نے کپڑے وغیرہ بنانا شروع کیے، ہتھیار بنائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انسان بہت سارے انسان جو ہے، جو بھی زمین پر انسان رہا کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، دھیرے دھیرے ایک جھنڈ کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ جھنڈ کے ساتھ رہنا شروع کیا، پھر جہاں بھی وہ رہتے تھے، پھر اس کو جو ہے وہ ایک علاقے میں رہتے تھے۔ پھر اس طرح سے گاؤں کا جو ہے وہ شروعات شروع ہوئی، تو ایک طرح سے گاؤں جو ہے وہ انسان نے بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہر وغیرہ، جس طرح سے گاؤں ہوتے ہیں، گاؤں میں آبادی ہوتی ہے، اسی طرح سے شہر وغیرہ جو ہے تو وہ انسانوں نے آباد کیے ہوئے ہیں کثیر تعداد میں۔ وہ جہاں جو لوگ رہتے ہیں اس کو شہر کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسانی اجزاء کے اندر سماجی اجزاء کا جو پوائنٹ آتا ہے، اس کے اندر یہ ساری 3 چیزیں نکل کر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نمبر 2 پر دیکھیں گے کہ جغرافیائی اجزاء آتی ہے ہماری۔
جو بھی جغرافیائی اجزاء ہوتی ہے جیسے کہ بارش، طوفان، زلزلہ، سونامی وغیرہ، یہ ساری چیزیں کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ یہ پوری طرح سے جو چیزیں ہوتی ہے، جو بھی بارش ہوتی ہے، طوفان ہوتا ہے، زلزلہ ہوتا ہے، سونامی ہوتی ہے، انسان لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جغرافیائی اجزاء تو ہے آپ کے ماحول کے متعلق، لیکن یہ جو ہے کہیں نہ کہیں قدرت سے تعلق رکھنے والی اجزاء ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ قدرتی اجزاء کے اندر آتی ہے، جو کہ جغرافیائی اجزاء ہے۔ آپ کی بارش ہوتی ہے، طوفان وغیرہ آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سونامی آتی ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹی ٹرائیگرام جو آپ کا بن کر تیار ہوتا ہے وہ نمبر 2 پر جغرافیائی اجزاء اس کے اندر نکلتے ہیں، قدرتی اجزاء کے اندر۔ پھر اس کے بعد دیکھیے سامنے سیکنڈ نمبر کا جو انسانی اجزاء کے اندر سیکنڈ نمبر آتا ہے تہذیبی اجزاء۔ تو اس کے اندر آتا ہے مقدس مقامات، تہوار، ڈرامہ گاہ وغیرہ۔ تو دیکھیے جس طرح سے جغرافیائی اجزاء کے اندر بارش، طوفان، زلزلہ، سونامی وغیرہ چیزیں شامل ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس کے اختیار میں ہے؟ قدرت کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے ہوتی ہے ساری چیزیں۔ تو اسی طرح سے انسانی اجزاء ہم پڑھ رہے ہیں، انسانی اجزاء میں وہ ساری چیزیں شامل ہے جو کہ انسان نے یہاں زمین پر آ کر پیدا کی ہے، ساری چیزیں جو ساری چیزیں اس نے بنائی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پر آتی ہے، جیسے کہ مقدس مقامات وغیرہ۔ اس میں ساری آپ کے جو مقدس مقامات ہے، جیسے کہ آپ کی کوئی مزار وغیرہ ہو گئی، جو بھی آپ کے مذہب کے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو گئی، آپ کی مسجدیں ہو گئی، مندریں ہو گئی وغیرہ سے یہ جو ہے یہ سارے مقدس مقامات ہیں، اس کے اندر جو ہے یہ تہذیبی اجزاء کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہو گیا کوئی بھی تہوار ہو گیا، تو یہ جو تہوار ہے تو یہ بھی آپ کے مذہب کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ اپنے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے مذہب کے اعتبار سے جو ہے وہ ساری چیزیں بنائی ہے، جیسے کہ کل جو ہے وہ مکر سنکرانتی کی آپ کو سبھی کو چھٹی تھی، تو مکر سنکرانتی کی آپ کو سبھی کو چھٹی تھی، تو یہ کیا تھا؟ ایک تہوار تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تہوار ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ انسانی اجزاء کے اندر آتا ہے، انسان نے کہیں نہ کہیں اس کو تہذیبی اجزاء کے اندر آتا ہے کہ تہوار جو ہے وہ انسان نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ساری چیزیں ہیں وہ تو ہم کو قدرتی اجزاء میں ملتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو انسان نے چیزیں بنائی ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تہذیبی اجزاء کے اندر آتی ہے، اس کے اندر تہوار ہو گیا ہمارا۔ پھر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈرامہ گاہ وغیرہ آپ دیکھتے ہوں گے، تھیٹرز وغیرہ بہت سارے بنے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کیا، زمین پر پیدا کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں انسان نے دھیرے دھیرے ایک طرح سے کیا کی ہے، سیکھی ہے، سمجھی ہے، اسی کو استعمال کیا ہے، تو اسی کا استعمال کرتے ہوئے دھیرے دھیرے انسان نے کیا کیا، ترقی کی ہے، اور کہیں نہ کہیں تہوار وغیرہ تو وہ بناتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈرامہ گاہ وغیرہ چیزیں بھی جو ہے وہ انسان نے ایک طرح سے شروع کی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے تھیٹرز وغیرہ بہت سارے ہیں، بہت سارے لائیو پرفارمنس ہوتی ہے ڈرامہ گاہ وغیرہ میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈرامہ گاہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے تہذیبی اجزاء کے اندر، جو کہ آتا ہے انسانی اجزاء میں ہمارا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے قدرتی اجزاء میں ہمارا آتا ہے فلکیاتی اجزاء، جو ساری چیزیں فلکیات میں موجود ہے، خلا میں موجود ہے، جیسے کہ سورج، چاند، ستارے، سیارے وغیرہ چیزیں اس میں شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم کو اپنی قدرت سے عطا کی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ بول سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سورج بنا سکتے ہیں یا چاند بنا سکتے ہیں، یہ انسانی اجزاء میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کو جو ہے وہ حاصل ہے، جیسے کہ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ چاند، ستارے، سیارے وغیرہ چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے فلکیات اجزاء جو ہے وہ ایک طرح سے کہاں آتے ہیں؟ آپ کے قدرتی اجزاء کے اندر آتے ہیں۔ پھر اسی کے سامنے دیکھیے انسانی اجزاء کے اندر جو ہے وہ نمبر 3 پر آتا ہے صنعتی اجزاء، کارخانے، بازار، صنعتی مراکز وغیرہ،
ٹھیک ہے. تو جس طرح سے چاند، سورج، ستارے، سیارے وغیرہ جیسی چیزیں جو ہے وہ فلکیاتی اجزاء میں آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں قدرتی اجزاء سے تعلق رکھتے ہیں. تو اسی طرح سے صنعتی اجزاء جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو، انسان کو پیدا کیا، زمین پر آئے آپ، پھر اس کے بعد کیا ہوا، آپ نے دھیرے دھیرے جو ہے وہ ترقی کی. اسی کے بعد کیا ہوا کہ آپ جو ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل کرسی، پلاسٹک کی اگر کرسی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو کرسی ملی ہے وہ کرسی کہاں سے آئی ہے؟ کہیں نہ کہیں کارخانے میں وہ کرسی تیار ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ تک پہنچی ہے. تو اسی طرح سے صنعتی اجزاء جو سارے فیکٹریز میں چیزیں وغیرہ بنتی ہے، کارخانے میں بنتی ہے، کرسی وغیرہ جو بھی آپ مثال لے سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کے گھر کا جو ہے وہ گلاس، مرر، ٹھیک ہے، تو آپ صبح روز جو اٹھتے ہیں، بال جماتے ہیں شیشے میں دیکھ کر، آپ کے عکس کو دیکھ کر، تو وہ کہاں سے آیا ہے؟ کارخانے سے بن کر آیا ہے، صنعتی اجزاء میں آتا ہے. اسی طرح سے بازار، تو بازار بھی جو ہے وہ انسانوں کے بنائے ہوئے بازار ہے. دھیرے دھیرے جو ہے لوگوں نے وہاں پر دکانیں لگانا شروع کی ہے، اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ ایک طرح سے کیا ہوا، بازار بننا شروع ہوا، بازار بن کر تیار ہوا. اسی طرح سے صنعتی مراکز وغیرہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ صنعتی اجزاء کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قدرتی اجزاء جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ انسانی اجزاء جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چوتھا پوائنٹ ایک اور نکل کر آتا ہے کہ انسانی تخلیق کردہ اجزاء، جو ساری چیزیں جو ہے وہ انسانوں نے بنائی ہے، تخلیق کی ہے. اس کی کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کے اندر؟ راستے، بند، پل، عمارتیں، غار. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے راستے انسانوں نے کیا کیے ہیں؟ سیمنٹ کانکریٹ کے جو ہے وہ راستے انسانوں کے ذریعے سے بنائے گئے ہیں. تو انسانی تخلیق کردہ اجزاء ہے یہ. ٹھیک ہے. انسانی اجزاء کے اندر کہیں نہ کہیں آتا ہے. پہلے یہاں پر راستے تھے کہ زمین پر انسان سے آنے کے پہلے، انسان کے آنے کے پہلے نہیں تھے. انسان زمین پر آیا، دھیرے دھیرے اس نے ترقی کی، اور اس کے بعد کیا ہوا، کہیں نہ کہیں اس نے راستوں کی تعمیر شروع کی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ راستے جو ہے وہ انسانی تخلیق کردہ اجزاء میں آتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بند، جو سارے بند ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ڈیم وغیرہ جو ہوتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ بند باندھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ کس نے باندھا ہے؟ انسانوں کے ذریعے، انسانی تخلیق کردہ اجزاء ہے یہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پل وغیرہ آتے ہیں، دو راستے ہیں، بیچ میں ندی ہے، تو دونوں حصوں کو جوڑنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پل کا سہارا لیا جاتا ہے، پل باندھا گیا ہے. تو یہ کس کے ذریعے باندھا گیا ہے؟ انسانی اجزاء میں ہے، انسانی تخلیق کردہ اجزاء ہے. ٹھیک ہے. تو پل جو ہے وہ انسان نے ایک دوسرے دو حصوں کو جوڑنے کے لیے بنایا. پھر اس کے بعد میں آتا ہے عمارتیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ کس نے بنایا ہے؟ آپ کو بنا بنایا تیار ملا ہے کیا گھر؟ کہ زمین پر پہلے سے گھر بنے ہوئے تھے کہ جائیے آپ رہیے اس میں؟ نہیں. تو آپ نے جو ہے وہ یہاں پر آئے، اور دھیرے دھیرے انسان نے ترقی کیا. اس کے بعد کیا کیا ہے؟ عمارتیں وغیرہ کا تعمیری کام شروع کیا ہے. تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ انسانی تخلیق کردہ اجزاء کے اندر جو ہے وہ عمارت بھی آتی ہے. پھر اس کے بعد میں غار وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو غار سے متعلق یہاں پر بات کی گئی ہے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے اجنٹا ایلورا کی جو غاریں ہیں، تو اجنٹا ایلورا میں جو غاریں تھی تو انہوں نے کیا کیے؟ انسان جو بھی وہاں رہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تراش کر جو ہے وہ مورتیاں وغیرہ بنائی ہے، وہاں پر روم وغیرہ بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسانی تخلیق کردہ اجزاء ہے. قدرت سے یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے ہی حاصل تھی، لیکن آپ نے کیا کیا کہ اسی کا استعمال کر کر جو ہے وہ انسان نے اس کی تخلیق کردہ اجزاء تیار کیے. پھر اس کے بعد میں یہاں پر پانچواں پوائنٹ آتا ہے سیاسی اجزاء. سیاسی اجزاء کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ سیاسی پارٹیاں، حکومت، انتخابات. اب دیکھیے سیاسی اجزاء کے اندر آتا ہے آپ کو سیاسی پارٹیاں. آپ نے جو ہے وہ الگ الگ پارٹیوں کا نام سنے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو الگ الگ پارٹیاں جو ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ کوئی بنا کر دیا ہے آپ کو؟ نہیں. آپ ہی نے، لوگوں نے ہی
انسانوں نے ہی کیا کیے، الگ الگ پارٹیوں کا شروع کیے، آغاز کیے. تو اس طرح سے سیاسی پارٹیاں بھی جو ہے وہ سیاسی اجزاء کے اندر کہیں نہ کہیں آتی ہے، جو کہ انسانی اجزاء سے تعلق رکھتی ہے. پھر اس کے بعد حکومت کون بناتا ہے؟ حکومت جو ہے وہ انسانوں کے ذریعے بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے انتخابات جو ہوتے ہیں، جو بھی الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کس کے ذریعے سے کروائے جاتے ہیں؟ انسانوں کے ذریعے سے کروائے جاتے ہیں. آپ سبھی ووٹس میں ووٹ دیتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی ایک سیاسی پارٹی جو ہے اس میں سب کے مقابلے میں جو ہے وہ جیتتی ہے، اور اس کی کیا ہوتی ہے؟ حکومت شروع ہوتی ہے، اس کی حکومت بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہے کہ کس طرح سے ٹی ڈائیگرام ہوتا ہے ماحولیاتی اجزاء کا. اس کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں آتی ہے، ایک ہوتا ہے آپ کا قدرتی اجزاء، اور ایک ہوتا ہے آپ کا انسانی اجزاء. جو ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے اس ٹری ڈائیگرام کی مدد سے جو ہے وہ یہاں پر سمجھے. آیا سبھی کے سمجھ میں؟ اب دیکھیے چارٹ کے بعد میں جو ہے وہ ہم کو ماحول کے متعلق یا جدید نظریہ جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ماڈرن کانسیپٹ جو ہوتا ہے ماحول کے متعلق وہ کام کرتا ہے، اور کس طرح سے اس کی بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ماحول کے لیے ماحول کے ذریعے کیا گیا مطالعہ یعنی ماحول کا مطالعہ ہے. مطلب ماحول کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ آپ ماحول کے لیے کرتے ہیں. اور کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ ماحولی کے ذریعے سے ماحول کا مطالعہ کرتے ہیں ماحول کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے یعنی ماحول کا مطالعہ آپ ماحول کے ذریعے سے ماحول کے لیے کر رہے ہیں. ماحول کے مطالعے کے جدید نظریے کو جمہوریت کی تعریف کی مناسبت سے سمجھایا گیا ہے. جس طرح جمہوریت کی تعریف عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے چلائی جانے والی حکومت سے مراد جمہوریت ہے. دیکھیے کہ جس طرح سے جمہوریت کام کرتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ عوام کے ذریعے سے انتخابات کیے جاتے ہیں. عوام جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کو چنتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کون سی پارٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے، کون سا جو شخص کھڑا ہے امیدوار ہے تو وہ آپ کو چاروں میں سے کون سا زیادہ اچھا لگتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ عوام کے ذریعے سے چنا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کون سے شخص کو جو ہے وہ زیادہ آپ کو کون سے شخص کو جو ہے وہ ووٹ دینا ہے. تو اسی طرح سے جس طرح سے جمہوریت کام کرتی ہے کہ عوام کے ذریعے سے عوام جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ایک طرح سے چنتی ہے حکومت میں کون بیٹھے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے حکومت جمہوریت نظام ہوتا ہے، جمہوریت کی جس طرح سے تعریف ہوتی ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپیریزن کیا گیا ہے ماحول سے متعلق کہ آپ کو کیا کیا جا رہا ہے کہ ماحول کے لیے ماحول کے ذریعے سے کیا گیا مطالعہ جو ہے وہ ماحول کا مطالعہ ہوتا ہے. آیا سبھی کی سمجھ میں؟ تو پھر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اسی طرح ماحول کو بھی انسان کا مسکن کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو ماحول کے ذریعے انسان مختلف تجربات حاصل کرتا ہے. یہ تجربات اسے ماحول سے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ اس کا استعمال ماحول ہی میں کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ انسان کو تجربات حاصل ہوتے ہیں. زندگی میں آپ کو تجربات حاصل ہوتے ہیں، ماحول سے تو ہوتے ہی ہے، لیکن زندگی میں آپ کو جو بھی تجربات حاصل ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا جو ہے وہ آپس میں تعلق رہتا ہے. اسی طرح سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو ماحول کے ذریعے انسان کو مختلف تجربات حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بتایا کہ یہ تجربات اسے ماحول سے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ اس کا استعمال ماحول میں ہی کرتا ہے. آپ ماحول سے کیا کر رہے ہیں؟ تجربہ حاصل کر رہے ہیں، اور ماحول میں ہی اس کا کہیں نہ کہیں آپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بتایا گیا جیسے کہ آپ فار ایگزامپل آپ گھر سے باہر نکلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بارش ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ گھر سے باہر نکلے، آپ راستے سے جا رہے تھے، تو اچانک کیا ہوا؟ بادل آ گئے اور بارش ہونا شروع ہو گئی. تو آپ کو یہ پتہ نہیں تھی.
اب آپ نے کیا کیا کہ آپ دوبارہ کل جو ہے وہ گھر سے نکلے، تو آپ نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کیا کیا، چھاتا رکھ لیا۔ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ کو تجربہ آیا۔ کہاں سے آیا؟ ماحول سے آیا، کہ آپ نے دیکھے کہ اچانک سے موسم بن گیا اور بارش آنا شروع ہو گئی، مطلب بارش جو ہے وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ دوسرے دن جب آپ گھر سے نکل رہے تھے تو آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا، ایک چھاتا لے لیا، تاکہ جو ہے وہ آپ بارش سے جو آپ کے ماضی میں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے تو وہ دوبارہ سے نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کیا، ماحول کا استعمال کر ماحول سے کیا کرے، تجربہ حاصل کیے۔ آیا سبھی اب کے دیکھیں یہاں سمجھ پر میں؟ بتایا ہے کہ جبکہ یہ تجربات ماحول کے لیے ہی ہوتے ہیں، اسی نقطہ نظر سے اب ہم ماحول کے مطالعے کے جدید نظریے کو سمجھیں گے۔ اب دیکھیے کہ اسی نقطہ نظر سے جو ہے وہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے، جدید جو ہے وہ نظریہ بتایا جا رہا ہے، جس سے آپ جو ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ اور اچھے سے جو ہے وہ اس کو سمجھ پائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اس کو ہم جو ہے وہ آگے انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہماری کلاس جو ہے وہ یہاں پر ختم